میں گزار ہوں عالی جناب مولانا زیغم عباس باقری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی بارگاہ معصومین میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم و قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صلوات بر محمد وآل محمد. سب سے پہلے اس غم انگیز اور شہادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں اور اپنے امام زمانہ کی خدمت میں جو وارث حقیقی ہے، جس کی نگاہوں کے سامنے سارے واقعات نمایاں ہیں، ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیہ کریمہ جس میں خطاب ہو رہا ہے وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اے میرے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ تم عمل کرتے جاؤ، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے اور صاحبان ایمان دیکھ رہے ہیں. آج ہماری بستی میں یہ اکیڈمی کی طرف سے جو ایک بہترین اور بہت اچھا پروگرام سالوں سے ہو رہا ہے، بستی کی آبادی کو نظر میں رکھا جائے تو فخر ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ شہزادی کے چاہنے والے اس بستی میں شب و روز زندگی گزار رہے ہیں. اور پروگرام پہ نظر رکھی جائے تو کفے افسوس ملنا پڑتا ہے کہ اس ایک دن جو بیوی سے مخصوص ہے ہم نے اپنے کو اس سے مخصوص نہیں کیا. جبکہ آیت اللہ العظمہ آغا خامنہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پورے سال کی حاجتوں کو آج ہی کے دن شہزادی سے دعاؤں کی شکل میں حاصل کرتا ہوں. پورے سال کی جو میری دعائیں ہوتی ہیں، آرزو ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، میں انہی ایام فاطمی میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، شہزادی سے مجھے وہ ساری چیزیں میسر ہوتی ہیں. تو بہرحال ہمارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے اور صاحبان ایمان دیکھ رہے ہیں. مجھے جو مختصر وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ نگاہ گھڑی پہ ہے اور میرے سامنے اس سے زیادہ وقت نہیں ہوگا، گزرے گا. شہزادی کی سیرت ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب آیت نمبر 21. پیغمبر کی سیرت تمام لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اسی طریقے سے شہزادی کی ذات ہمارے لیے، انسانیت کے لیے، خواتین کے لیے نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے. کیوں نہ اسوہ حسنہ ہو شہزادی کی ذات؟ کیونکہ یہ جزء رسالت ہیں. وہ سارے کمالات جو پیغمبر میں پائے جاتے ہیں، خود پیغمبر کی حدیث ہے، وہ سارے کمالات جو 1,24,000 انبیاء کرام میں پائے جاتے ہیں، وہ سارے کمالات میری بیٹی فاطمہ زہرا کے اندر ہیں. پیغمبر کی حدیث ہے، کتاب میں پڑھی ہوئی حدیث، سنی حدیث نہیں ہے. شہزادی کی عظمت، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی عبادت، ان کی دعائیں، ان کی زاہدانہ زندگی اگر ہم اپنی نگاہوں میں لائیں تو ہماری زندگی کی نجات کے لیے بہترین اسوہ ہے اور بہترین نمونہ ہے. لہذا آپ دیکھیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو حفظ کرنے کی تاکید کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، اسی طریقے سے خطبہ فدق کو اپنے بچوں کو یاد کرنے کے لیے تلقین کرتے تھے۔ چھٹے امام کی حدیث ہے، جیسے معصومین اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے آمادہ کرتے تھے کہ اسے حفظ کریں، اسی طریقے سے معصومین اپنے بچوں کو خطبہ فدق حفظ کرنے کے لیے تاکید کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا برادرم انصر بھائی نے بہترین منظوم خطبہ فدق کے کچھ حصے کو آپ کے درمیان آپ کے سماعت کے سپرد کیا ہے۔ یقیناً یہ خطبہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے، اور اسے ہمیں اپنی مجلسوں میں، اپنے وعظ میں، اپنے خطبات میں اس کے اجزاء کو بیان کرنا چاہیے اور تحلیل کرنا چاہیے کہ شہزادی نے، یہی وجہ ہے علماء کہتے ہیں، بعض علماء، یہ خطبہ فدق نہیں ہے، یہ خطبہ فلک ہے، یہ خطبہ فلک ہے۔ اور یہ بھی روایت کے اعتبار سے ہے کہ جس طریقے سے نہج البلاغہ ہے، اس نہج البلاغہ کے اجل اور مساوی ہے خطبہ فدق، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے نہج البلاغہ ایک طرف اور اس کے مقابل خطبہ فدق، وہ توحید کی معرفت، وہ پیغمبر کی شناخت، وہ احکام کا بیان کرنا، وہ سارے حقوق کا بیان کرنا، اور وہ ازدواجی مسائل کو سامنے رکھنا، میراث کے مسئلے کو شہزادی نے جو طریقے سے ان آیات کا تذکرہ کیا ہے، وہ میں بھی آخری لمحات میں 2-3 منٹ کے اندر اس کو بیان کروں گا۔ تو یہ شہزادی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ حجاب کے سلسلے سے آئیے تو اگر حجاب کے عنوان سے شہزادی کی ذات پہ گفتگو کی جائے تو کئی مجلسیں درکار ہیں، لیکن آپ دیکھیں جناب، آپ تشریف لائیں یہاں پہ، معذرت چاہتے ہیں، آپ کو دیکھا نہیں، صلوات بر محمد وآل محمد۔ شہزادی نے حجاب کے اعتبار سے کسی بھی واقعات میں اور بہت سارا گفتگو میں نہیں جانا ہے۔ آپ دیکھیں عام طور سے جو احکام لاگو ہوتے وہ انسان کی زندگی میں، لیکن یہ شہزادی کی ذات جب حجاب کے سلسلے سے بحث ہوتی ہے تو شہزادی نے ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا۔ ایک دن شہزادی بہت غمزدہ ہے، وہ انہی ایام کا آخری وقت تھا، 2 تاریخ یا 1 تاریخ تھی۔ اسما بنت امیس سمجھ گئیں کہ آج شہزادی بہت اداس ہے، غمزدہ ہیں۔ سبب پوچھا، اے بنت رسول، آج آپ بہت زیادہ مایوس نظر آتی ہیں، اداس نظر آ رہی ہیں، چہرے پہ اداسی۔ کہا ہاں، جب سوال کیا ہے تو میں بیان کر رہی ہوں۔ مجھے یہاں پر مسلمانوں کی، عرب میں مسلمانوں کی عورتوں کا جب جنازہ جاتا ہے تو میں بہت فکر مند رہتی ہوں کہ انہیں مرنے کے بعد عورتوں کو ایک تخت پہ لٹا دیتے ہیں اور صرف چادر ڈال دیتے ہیں، ان کے اعضاء و جوارح نمایاں ہوتے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ یہ مرنے کے بعد کی منزل ہے۔ اب جو حیات انسان کی زندگی میں جو حجاب ہے وہ اور ہے۔ شہزادی ہمیں یہاں درس دے رہی ہیں کہ میں جو تمہارے سامنے حجاب کی بات کر رہی ہوں کہ جو یہ مسلمانوں کے درمیان رائج ہے کہ جب مسلمان کی عورتیں مر جاتی ہیں تو ان کے جنازوں کو ایک تخت پہ لٹا کر صرف ایک چادر اڑا دیتے ہیں تو ان سے اعضاء و جوارح نمایاں ہوتے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ شہزادی پھر کیا پسند ہے؟ تو اسما بنت امیس نے کہا، اے بنت رسول، ہاں حبش میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جنازہ ایسے بنایا جاتا ہے۔ کہا کیسے؟ بانس لایا گیا، لکڑیاں لائی گئیں، اور اسما بنت امیس نے اپنے ہاتھوں سے وہ تابوت بنایا جیسے ہمارا جنازہ ہوتا ہے۔ جب یہ جنازہ تیار ہو گیا تو شہزادی مسکرائیں۔ پیغمبر کی وفات کے بعد اور شہادت کے قبل
یہی ایک منزل ہے کہ جناب سیدہ جب اس جنازے کو دیکھا ہے تو مسکرا رہی ہیں کہ مجھے ایسے جنازے میں اٹھایا جائے کہ جہاں پہ میرے اعضاء و جوارح نمایاں نہ ہوں. یہ حجاب کی منزل ہے. تو جب مرنے کے بعد شہزادی چاہتی ہیں کہ خواتین کو اس طریقے سے حجاب میں رکھا جائے تو زندگی میں کتنا چاہیں گی کہ عورتیں حجاب کے مسائل میں نہ دیکھیں. میں نے کہا کہ شہزادی کے سلسلے سے اگر بہت زیادہ حجاب کی گفتگو کی جائے تو کئی مجلسیں درکار ہیں. صحابی رسول پیغمبر کے ساتھ آ رہے ہیں مسجد, بیوی کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں, اجازت لیا تشریف لائے, میرے ساتھ صحابی ہے. بابا آپ کو معلوم ہے میرے پاس ایک ردا ہے, ایک چادر ہے, اتنی چھوٹی ہے, سر چھپاتی ہوں تو پیر کھل جاتا ہے, پیر چھپاتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے. یہ کائنات کے وہ عظیم نبی کی بیٹی ہے جس کا ایک چادر ہے. جناب سلمان فارسی, میں نے صبح کی مجلس میں اشارہ کیا تھا, سلمان فارسی نے جا کے رسول کا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے جسم پہ جو لباس ہے, جو چادر ہے, بہت پیوند لگے ہوئے ہیں. یہ سب رواجوں میں پڑھنا ہو, یہ سنی نہیں ہے کتاب میں. اگر محمد باقر قریشی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, علامہ باقر قریشی نے, سلمان رسول فرما رہے ہیں میں نے شہزادی کے جسم پہ جو چادر دیکھی ہے بہت زیادہ اس پہ پیوند لگے ہوئے ہیں. یہ خبر شہزادی کو معلوم ہو گئی کہ سلمان نے میرے سلسلے سے میرے بابا سے یہ کہا ہے. شہزادی اپنے بابا کے قریب گئیں, واللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبوت کے منصب پہ فائز کیا ہے, بابا 5 سال ہو گئے ہیں. 1 سال نہیں, خواتین کے لیے عبرت ہے. جو خواتین ابھی بات گفتگو ہو رہی تھی, مولانا صاحب تذکرہ کر رہے تھے, مولانا جاوید صاحب, کہ یہ زندگی جب شوہر کی مشکلات ہوتی ہے, شوہر نادار ہوتا ہے, غریب ہوتا ہے, فقیر ہوتا ہے, تو عورتیں کس طریقے سے تانا دیتی ہیں. اگر وہ صبر کرتی ہیں تو وہ جنت ان کے لیے معین ہے. ابھی آپ سن رہے تھے شہزادی کے جس میں جو لباس ہے پیمند لگے ہوئے ہیں. بابا جس نے آپ کو نبوت کے منصب پہ فائز کیا ہے 5 سال ہو گئے ہیں. میرے گھر میں ایک گوشت کی خال ہے, اس کھال پر دن میں حیوان چارہ کھاتے ہیں اور رات میں حسنین اس پر آرام کرتے ہیں. یہ شہزادی کی زاہدانہ زندگی, مولا کائنات کی زاہدانہ زندگی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی کے پاس کچھ نہیں تھا, نہیں, بہت کچھ تھا, لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے یہ سخاوت کی منزل نہیں تھی, ایثار کی منزل تھی. اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم کرتے تھے, مدینے کے فقراء اور مساکین کو تقسیم کرتے تھے. یہ ہمارے لیے, ہماری عورتوں کے لیے, ہمارے مردوں کے لیے شہزادی کی ذات نمونہ ہے, اسوہ حسنہ ہے. اور جہاں پہ میراث کا تذکرہ آتا ہے, آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیت نمبر, سورہ نساء آیت نمبر 7, آپ پڑھیے گا, میں نے کبھی اشارہ کیا تھا. آیت نمبر 7 سورہ نساء کی آیت, وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ وَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ. مردوں کا حصہ ہے, مردوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ والدین اور اقربا چھوڑ جائیں. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ. اسی طریقے سے جیسے مردوں کے لیے میراث میں حق ہے, اسی طریقے سے عورتوں کے لیے حق ہے. مما قل منہ او کثر, چاہے وہ میراث کم ہو یا زیادہ ہو, نصیبا مفروضا, یہ جو معین حصہ ہے یہ خدا کی طرف سے فرض کیا گیا ہے. ہمارا سماج کیا ہے, ہمارے والدین کیا ہے, صرف لڑکوں کو حصہ دیا جاتا ہے, بچوں کو کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے بچوں میں. قرآن کہہ رہا ہے دونوں کا حق ہے. للرجال نصیب, سورہ نساء آیت نمبر 7,
वलिन्निसाए नसीबुम मिम्मा तरका वालिदान वल अक़रबून, मर्दों का वही हिस्सा है, उसी तरीके से औरतों का भी हिस्सा है, चाहे वो हिस्सा कम हो या ज़्यादा हो। ये कहने से काम नहीं चलेगा। बहुत कम ज़मीन थी, बहुत कम माल था, लिहाजा हमने औलादों में बच्चों को दिया, बेटियों को नहीं दिया। कहते मौलाना साहब बेटियां मांगती ही कहाँ है? हम कहेंगे आपने दिया ही कब है? हमने बेटियों को दिया ही कहाँ है कि बेटियां मुतालबा नहीं करती। बच्चों ने मांगा था, आपने पहले से मोहेंगे जब 4 बेटे हैं, ये एक जमीन 4 बच्चों के नाम होगी, बेटियां कहाँ जाएंगी? हमारे समाज में जो मुश्किलात है वो यही है। बहुत सारी औरतें इस वक्त हैं, पूरी दुनिया में है, यहाँ पे भी है, हमारे समाज में भी है। जो औरत जिसकी शादी नहीं होती है और बाप मर जाता है, और जब ये भाई लोग जमीन और मकानात के जो बंटवारे में जो उनके मिरासी एतबार से हिस्सा तकसीम करते हैं, तो फिर अब इस बेटी को कौन देखेगा? इस औलाद को जो बाप की बेटी है, इसे कौन देखेगा? वो भाई कहता है मुझसे मतलब नहीं, वो भाई कहता है मुझसे मतलब नहीं, वो भाई कहता है मुझसे। अगर बाप ने अपनी बेटी की पुष्ट को मिराज देकर मजबूत किया होता तो आज वो औलाद जो बेटी की शक्ल में है वो खून के आंसू ना बहाती, लेकिन बाप ने उसे मीरास में हक नहीं दिया। जबकि कुरान कह रहा है, शहजादी ने इसी का तो मुतालबा किया था फितक में, शहजादी ने फितक का मुतालबा नहीं किया था, अहकाम बता रही थी। मौला कहना नबी बलागा फरमाया, जहां तुम्हारा हक है हक लेने में जल्दी करो, जहां जहां तुम्हारा हक है। खुतबे में है, मौला ने फरमाया है नबी बलागा में, जहां तुम्हारा हक है हक लेने में जल्दी करो। शहजादी को मालूम था कि फितक का मुतालबा करेंगे और हमें फितक नहीं मिलेगा, लेकिन शहजादी बता रही थी। अभी आपने मंजूम है अशारा आपने सुना नंसर भाई से कि जो आयतों की शक्ल में था, शहजादी ने, आप देखें 2-3 मिनट वक्त तमाम हो रहा है, पैगम्बर ने असहाब से क्या कहा? आखिरी लम्हात में मेरे लिए कलम दावत लाओ, मैं एक नविश्ता लिख दूंगा ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना हो। ये है ना, कलम दवात का मुतालबा किया। असहाब मस्जिद भरी हुई है, असहाब 2 गिरोह में तकसीम हो गए। किसी ने कहा दिया जाए, किसी ने कहा ना दिया जाए। एक शख्स आगे बढ़ा, उसने कहा इन्नर रजुल ला यहजुर, ये मर्द हिज़यान बक रहा है। वो नबी जिसकी सदाकत के लिए, जिसके कलाम पे कुरान आवाज दे रहा है, मा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, ये खलीफा कह रहा है इन्नर रजुल ला यहजुर, मेरे लिए कुरान काफी, हस्बुना किताबल्लाह, हस्बुना किताब अल्लाह। 2 मिनट ज़्यादा नहीं होगा, हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी। कौन कह रहा है? खलीफा तो वो कह रहे हैं हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है। सहाबे किराम मस्जिद में है, मस्जिद भरी हुई सहाबे किराम से 2 गिरोह हो गया, इख्तिलाफ पैदा हो गया है। कलम दिया जाए, दवा दी जाए, ना दिया जाए, झगड़ा हुआ, हाथापाई की नौबत थी। वो सारे वाक़यात आपकी तारीख में है। क्या कहा? हस्बुना किताब अल्लाह। शहजादी मौजूद है, हसनैन मौजूद हैं, अली मौजूद हैं, असहाब मौजूद हैं, सबके सामने कह रहा है हस्बुना किताब अल्लाह। और जब पैगंबर ने फिदक दिया अपनी बेटी को, वो सारे मसाइब आलाम के बाद जब शहजादी अपने फिदक का मुतालबा करने के लिए उसी मस्जिद नबवी, यानी जिसे आप दरबार कहते हैं, मस्जिद नबवी में गई, मुतालबा किया, इनकार किया। शहजादी ने, पैगंबर ने वहाँ पे कलम दावात का मुतालबा किया था, कलम दावात लाओ। तो पैगंबर से कहा, अली के सामने कहा, हसनैन के सामने कहा, जहरा के सामने कहा, हमारे लिए कुरान काफ़ी है। हम पैगंबर की बात को नहीं मानते, हदीस को नहीं मानते, कौल को नहीं मानते, फेल को नहीं मानते, सबूत मासूम को नहीं मानते, कुछ नहीं मानते। जो कुछ है वो सिर्फ कुरान है। और जब शहजादी फिदक का मुतालबा कर रही है तो अब शहजादी ने किसी हदीस का सहारा नहीं लिया है, अब यहाँ पे कुरान का सहारा ले रही है। और खुतबे फजल में जहाँ से अंसर भाई ने शुरू किया था, वहाँ पे इब्तिदा में 5 आयतें, यब्ना अबी कुहाफा, ए अबी कुहाफा के फरजैन बेटे, वह वारिसा सुलेमान दाऊदा, जनाब सुलेमान दाऊद के वारिस हों।
लिर्रजुल मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द का दोहरा हिस्सा औरत के मुकाबले में, और सारी आयतों को ज़्यादा वक्त हो जाएगा। तो शहजादी ने 5 कुरान की आयतों की तिलावत की, मीरास साबित करने के लिए, फिदक साबित करने के लिए। क्या वजह है? जब पैगंबर ने कलम दवात मांगा तो सहाबी कह रहा है हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए कुरान काफ़ी है, हदीस काफ़ी नहीं है। तो शहजादी ने यहाँ पे हदीस का सहारा नहीं लिया, क्योंकि ये पहले पैगंबर के सामने हदीस को झुठला चुके हैं, हम हदीस को नहीं मानते। तो लिहाजा शहजादी ने कुरान का सहारा लिया। जब कुरान की तिलावत की तो फिर इन्हें हदीस याद आ गई कि पैगंबर की एक खलीफा अव्वल ने कहा, पैगंबर की एक हदीस हमने सुना है, हम गिरोह अंबिया न वारिस होते हैं न वारिस बनाते हैं। वहाँ हस्बुना किताब अल्लाह कहा, यहाँ कुरान से इनकार, फिर हदीस का सहारा लिया। शहजादी ने इन्हें लाके ऐसे दो राहे पे खड़ा कर दिया कि इन्हें कहना पड़ा हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए कुरान काफ़ी है। जब शहजादी ने कुरान से आयतों को पेश किया तो कहते हैं कि हदीस पैगंबर की है, तो इसका मतलब ये है कि ना ये हदीस को मानते हैं ना ये कुरान को मानते हैं। अब उम्मत मुस्लिमा का फैसला है, जो ना हदीस को माने जो ना कुरान को माने वो मुसलमान कहे जाने के काबिल नहीं है। यही वजह है कि जब इन्होंने शहजादी को सलाम किया है, शहजादी ने सलाम का जवाब नहीं दिया। सलाम का जवाब मुसलमान को दिया जाता है, काफिर को नहीं दिया जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलाम का जवाब मुसलमान को देना वाजिब है, काफिर को नहीं। यह है बस। वक्त तमाम हो गया। तारीख के औराक पर ये तलखियाँ हैं, हम मुतालिया करें, पढ़ें और समझें, और इस खुतबे को दकीक पढ़ें। और ख़वातीन के लिए भी गुजारिश है कि इस खुतबे को पढ़ें, और हमेशा वो भी अपने घर में अपने वारिसों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने वालिदैन से इर्स का मुतालबा करें। कुरान में उनका हक है, खुदा ने कहा है, जैसे मर्दों का हक है ऐसे औरतों का भी हक है। वरना जब तलाक हो जाता है, भाई तो अलग हो गए, अब ये बेचारी औरत क्या करे? अगर 2-4 बच्चे हैं तो और मुसीबत है। यह औरत जाए कहाँ? अगर ये बाप की मीरास इसे मिली होती तो बहरहाल इसके लिए नमक और दाल रोटी खाने के लिए काफ़ी था, लेकिन बाप ने कुछ दिया ही नहीं है और शौहर दुनिया से गुजर गया है, भाइयों की नजर करम नहीं है, तो ये औरत सिवाय जलील होने के और रुसवा होने के कोई और मकाम हासिल नहीं करती है। हमें इसके तवज्जो करना है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।